وزیراعظم شہباز شریف نے امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے اجلاس میں انہوں نے متعلقہ اداروں کی کوششوں کو سراہا اور کرپٹ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کی شکایات پر وزیر داخلہ نے ایئرپورٹس کا خود جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ایف آئی اے نے اس سال 451 افراد کو انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی بیرون ملک سفر کے کاروبار میں گرفتار کیا۔ یورپ کا غیر قانونی سفر کرنے والے پاکستانیوں کی تعداد میں 47% کمی آئی ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت قومی کانفرنس میں سیاسی رہنماؤں، وکلاء، صحافیوں اور سول سوسائٹی نے مفاہمت کے بجائے مزاحمت کا رستہ اختیار کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ کانفرنس میں آئینی ترامیم کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو بے اختیار کرنے، عدلیہ کی کمزوری اور پیکا ایکٹ کی مذمت کی گئی۔ محمود خان اچکزئی نے سیاسی مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں جسے عوامی مینڈیٹ ملا اسے تسلیم کیا جائے، جبکہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ جاوید ہاشمی، لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے آئین کے تحفظ اور غیر جانبدار انتخابات کا مطالبہ کیا۔ سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر اور ایمان وزاری نے کہا کہ موجودہ حالات میں مزاحمت کے سوا کوئی راستہ نہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو واضح پالیسی اپنانے کا مشورہ دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات یا مزاحمت کا فیصلہ محمود اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کریں گے۔ کانفرنس کے شرکاء نے عدلیہ، میڈیا اور سیاسی آزادیوں پر پابندیوں کے خلاف ملک گیر مزاحمت کی ضرورت پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا حکومت کو گزشتہ 15 سال میں وفاق سے 8,400 ارب روپے سے زائد ملے ہیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق 2010 سے این ایف سی کے تحت صوبے کو 5,867 ارب روپے ادا کیے گئے۔ فنڈز ہر 15 دن میں فراہم کیے جاتے ہیں۔ صوبے کے کوئی بقایا جات نہیں ہیں۔ 17 دسمبر 2025 سے 46 ارب روپے سے زائد جاری ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے اضافی بوجھ کے لیے 2010 سے 705 ارب روپے دیے گئے۔ نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 2019 سے 704 ارب روپے منتقل ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ وفاق سے صرف 2,200 ارب روپے ملے ہیں۔ بھارتی ریاست اسام میں ہاتھیوں کے جھنڈ کی ریلوے پٹری عبور کرنے کی کوشش کے دوران تیز رفتار ٹرین سے ٹکر ہو گئی۔ راجدھانی ایکسپریس کے انجن اور 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، مگر کوئی مسافر زخمی نہیں ہوا۔ حادثے میں 8 ہاتھی ہلاک اور ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا، جسے جانوروں کے اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ واقعہ جنگل کے قریب رات 2 بجے پیش آیا، جہاں جانور اکثر ٹولیوں کی شکل میں گزرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق انسانی آبادکاری اور جنگلات کے کٹاؤ نے جنگلی حیات کے لیے جگہ محدود کر دی ہے، جس سے ایسے حادثات بڑھ رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ملکی برآمدات پر جائزہ اجلاس ہوا، جس میں مالی سال 2025-26 کی اب تک کی برآمدات و درآمدات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی، جبکہ برآمدی شعبے کو درپیش چیلنجز پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت کاروباری افراد اور برآمد کنندگان کو سہولیات دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کے فروغ، کولڈ چین کی بہتری اور صنعتی شہروں میں برآمد کنندگان سے براہ راست روابط بڑھانے کی ہدایت کی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے سرکردہ رہنما 32 سالہ شریف عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق عثمان ہادی کی نماز جنازہ میں عبوری حکومت کے سربراہ سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یاد رہے کہ 12 دسمبر کو ڈھاکہ میں نقاب پوش حملہ آوروں نے عثمان ہادی کو سر پہ گولی مار کر شدید زخمی کر دیا تھا۔ عثمان ہادی کو 15 دسمبر کو علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ قتل کے خلاف بنگلہ دیش بھر میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے، جبکہ مظاہروں کے دوران شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی۔ احتساب عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے دفعہ 409 کے تحت دونوں کو 7 سال اضافی قید کی سزا بھی دی، جس کے بعد ہر ایک کی مجموعی سزا 17 سال ہو گئی۔ عدالت نے دونوں پر 1 کروڑ روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔ فیصلہ اڈیالہ جیل میں دونوں کی موجودگی میں سنایا گیا۔ واضح رہے کہ 13 جولائی 2024 کو نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا تھا اور 37 دن تک نیب کی تحویل میں رکھا گیا۔ 20 اگست 2024 کو کیس کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کیا گیا۔
عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی فیصلہ سننے کے باوجود مسکرا رہے تھے اور حیران نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جج نے وکلاء کی غیر موجودگی میں 59 صفحات پر مبنی فیصلہ سنایا اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے۔ بشرا بی بی کی سماعت نہیں ہو سکی۔ بانی کی ہدایت پر ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی اور لیگل ٹیم کیسز پر کام جاری رکھے گی۔ بیرسٹر سلمان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس نیب کی چوتھی مرتبہ بنایا گیا اور دوبارہ سماعت کی درخواست کبھی قبول نہیں ہوئی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے توشہ خانہ 2 میں عمران خان اور بشرا بی بی کو دی گئی سزا کی شدید مذمت کی ہے اور انصاف کے منافی قرار دیا۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر، محمود خانہ چکزئی اور اختر مینگل نے کہا ہے کہ ایسے فیصلے عوام میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ حق کی بات کرنے والوں کو سزا دی جا رہی ہے جبکہ ملک میں اربوں روپے کی کرپشن کے ذمہ داروں کو استثناء حاصل ہے۔ دیگر رہنماؤں نے کہا کہ عدلیہ سے عوام کا اعتماد ختم ہو رہا ہے، انصاف نہیں مل رہا اور یہ فیصلے سیاسی انتقام کے مترادف ہیں۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $700 ملین کی فائنانسنگ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ رقم پاکستان پبلک ریزروز فار انکلوسیو ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فراہم کی جائے گی، جس کا مقصد میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمت کی بہتری ہے۔ پروگرام کے تحت مجموعی طور پر $1.35 ارب تک فائنانسنگ دی جائے گی، جس میں $600 ملین وفاق اور $100 ملین سندھ کے لیے مختص ہیں۔ فنڈز کی فراہمی اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط ہیں، جس سے صحت، تعلیم، شفافیت اور عوامی اعتماد میں اضافہ متوقع ہے۔ عالمی بینک کے مطابق پروگرام IMF ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سے ہم آہنگ ہے اور ٹیکس نظام، ڈیجیٹل ڈیٹا اور مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنا کر سروس ڈیلیوری میں بہتری کا ہدف رکھتا ہے۔ بھارت نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ اسکواڈ میں نائب کپتان شبھمن گل اور جتیش شرما کو شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ان کی جگہ رنکو سنگھ اور ایشان کشن کو ٹیم میں شامل کیا گیا۔ ٹیم مینجمنٹ نے اکشر پٹیل کو نائب کپتان مقرر کر دیا، جو اپنی حالیہ آل راؤنڈ کارکردگی کے باعث ٹیم میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یہ منتخب ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف 5 میچز کی سیریز میں بھی بھارت کی نمائندگی کرے گی، جو ورلڈ کپ کی تیاریوں کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ انڈر 19 ایشیا کپ فائنل میں پاکستان اور بھارت 21 تاریخ کو مد مقابل ہوں گے۔ میچ ICC کرکٹ اکیڈمی دبئی میں پاکستانی وقت کے مطابق اتوار کے روز صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن بنگلہ دیش کو ہرایا، جبکہ بھارت نے سری لنکا کو شکست دی۔ گروپ مرحلے میں دونوں ٹیموں کا مقابلہ ہوا تھا، جس میں بھارت نے 90 رن سے فتح حاصل کی تھی۔